آج کا دوسرا ٹاپک ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ آپ کی خصوصیات میں ایک کیا ہے؟ عمومیت ہے، اور دوسرا جو نمبر ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، تیسرا ہے کاملیت، چوتھا حفاظت کتاب، پانچواں سنت نبوی کی حفاظت، چھٹا جامعیت، ساتواں ہمہ گیری، آٹھواں ختم نبوت، نواں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں میں نے جو لکیر کھینچا گیا ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ آپ اپنی کتاب میں ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے، اس کو اضافہ کر کے لکھ دیں 9 نمبر لگا کے، بعد میں وضاحت کر لوں گا۔ یہ 9واں نمبر ہے، کتاب میں نہیں ہے، اس کو آپ لوگ کتاب میں نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلا جو نمبر ہے عمومیت۔ عمومیت سے مراد عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی جو نبی آئے ہیں وہ مخصوص تعلیمات لے کے آئے ہیں اور مخصوص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان میں جنوں کے لیے الگ تھے اور انسانوں کے لیے الگ نبی تھے۔ مگر آپ کی خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ پوری کائنات کے انس اور جن دونوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، جس طرح اس آیات میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دو اے محمد، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو عمومیت سے مراد یہ ہے کہ عربی ہو، عجمی ہو، کالے ہو، گورے ہو، امریکن ہو، آسٹریلین ہو، پاکستانی ہو، افریقن ہو، سب کی طرف اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انس ہو، جن ہو، جن کے لیے بھی آپ نبی تھے اور انسانوں کے لیے بھی آپ نبی بن کر آئے گئے ہیں، کہ انسانوں کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں، جنوں کے لیے نبی بن۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں جن یا جنات یا شیاطین ایک دوسرے پہ چڑھ کے ملائکہ اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ سننے کے لیے جاتے تھے۔ حسب معمول وہ گئے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب گرا کے ان کی صفوں کو چیر دیا۔ تو یہ آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے، رات کو ایک ستارہ شعاع کے ساتھ تیزی سے گزر جاتا ہے، اس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ یہ جنوں کے صفوں کو چیر کے پھینک دیتے ہیں۔ جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو جنوں کے سردار نے کہا زمین میں پھیل جاؤ، یقیناً کوئی واقعہ رونما ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہوں گی جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ اب رسائی ختم کر دی ہے۔ تو وہ جنوں کی جماعت پھیل جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے مکہ کے ایک وادی نخلہ میں ادھر اوپر لکھ لیتا ہوں، جگہ نہیں ہے، وادی نخلہ، یہ مکہ میں ایک وادی ہے، اس میں آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کے ایک جماعت ڈھونڈ کے وہاں پہنچے ہیں، تو وہاں وہی سورہ جو سورۃ الجن ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ تو جنوں کے سردار نے کہا یہی وجہ ہے، اب ہمارے لیے ہدایت کا ذرا ادھر سے مل رہے ہیں، آسمان سے راستہ بند کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سلام پھیر دی، وہ جن آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ ایمان لانے کے بعد آپ نے انہیں حکم دے دیا کہ جاؤ ہر ایک اپنے اپنے قبیلے میں جا کے تبلیغ کر لیں، دین اسلام کو پھیلا دیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور بھی بہت سے دلائل ہیں، سارے اس ٹائم پہ لمبا ہوگا اس لیے میں نہیں بتا رہا ہوں۔ تو آپ انسانوں کے لیے بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ اس کے بعد نمبر 2 پہ پہلی شریعتوں کا نسخ،
نسخ کے 3 معنی ہیں۔ نسخ ایک مٹانے کو کہا جاتا ہے، نسخ ایک یعنی ایک چیز کو مٹا کے اس کی جگہ دوسری چیز کو لانے کو کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح اس آیت میں ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو بھی آیات نہیں منسوخ کرتے ہیں یا ہم بلا دیتے ہیں، اگر ایسا کیا تو ہم اس سے بہتر یا اسی کی طرح کوئی حکم لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو نسخ کی معنی ہے مٹانا یا اس کی جگہ پر اسے بہتر حکم لانا یا اسی طرح کا کوئی اور احکام لا کے دے دینا، یہ نسخ ہے۔ اب پہلی شریعتوں کو منسوخ کیوں کیا، ختم کیوں کیا؟ پہلی شریعتوں کو ختم اس لیے کیا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے جو بھی نبی آئے تھے محدود تعلیمات لے کے محدود قوم کے لیے نبی بن کر آئے گئے، جبکہ آپ آئے ہیں تو آپ کی تعلیمات میں پہلی انبیاء کی تعلیمات بھی شامل کر دیا اور تا قیامت تک پیش آنے والی ضروریات کی ساری چیزیں آپ کی تعلیمات میں شامل کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے اب پچھلی تعلیمات کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، پہلی لوگوں نے امتوں نے اپنی کتاب تورات زبور انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی، حسب منشا جو باتیں تھیں وہ رکھ دی، جو منشا کے خلاف باتیں اس کو نکال کر اپنی مرضی کی باتیں اس میں لکھ دی۔ جس طرح قرآن نے کہا نا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ اپنی کتابوں میں تبدیلی پیدا کر کے جو مرضی کی باتیں وہ رکھ لی اور جو مرضی کے خلاف اسے نکال دی۔ تو اللہ نے کہا یہ تحریف شدہ کتاب یہ قابل عمل نہیں ہے۔ کتاب میں جب تبدیلی پیدا کریں گے تو دین غیر محفوظ ہو جاتا ہے، جب دین غیر محفوظ ہو تو اس دین پہ عمل اب نہیں کیا جا سکتا، لہذا پچھلی شریعتوں کو آپ کی شریعت نے منسوخ کر دیا۔ تو اس کے بعد کاملیت ہے، یہ اس کے ساتھ آگے اور پہلی آیات ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، آپ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین قبول کرے گا، دوسرا دین کی اتباع کرے گا، دوسرا دین کی پیروی کرے گا، اللہ ہرگز اس سے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب اس سے مطلب یہ ہوا کہ دین شریعت محمدی ہی قابل عمل ہے، اس کے بعد جو بھی ادیان باطلہ ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، یہ ادیان سابقہ ہے وہ قابل عمل نہیں رہا، ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کاملیت، پچھلے انبیاء کی تعلیمات مکمل نہیں تھے، اخلاقیات پہ یا مخصوص موضوع پہ ان کی بات ہوئی تھی، جبکہ آپ کی تعلیمات میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بحث ہے، ذکر ہے، بیان ہے، ہدایت ہے۔ جسے آپ دیکھیں ادنا سا چیز کھانا کھانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو سم اللہ، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لو، پھر کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھاؤ، آگے والے کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا کے وہیں سے نہیں کھانا، پھر کل مما یمینی کا بھی یمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ استعمال نہ کر لیں۔ یہ چھوٹی سی تعلیمات ہے، یہیں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا۔ تو یہاں یہ دین میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ آپ نے اتم بتا دیا، مکمل بتا دیا، اس لیے اب پچھلی دنوں کی کب ضرورت ہی نہیں۔ جس طرح میدان عرفات میں یہی آیات اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے، ہدایت اور اسلام کو بطور دین پسند کر دیا ہے۔ اب دیکھیں دین اسلام کو سب سے پسندیدہ دین قرار دیا گیا اور دین اسلام میں ضروریات زندگی کے تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو تعلیمات مل جاتے ہیں
اور رشد و ہدایت اللہ کا سب سے بڑا انعام احسان ہم پہ ہیں۔ ہم اگر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، رب کائنات کا کمال ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں ہدایت دی گئی۔ تو ہدایت سے بڑھ کے کوئی عظیم نعمت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ مجھے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کوئی بقا نہیں ہے۔ بقا تو صرف عالم آخرت میں ہے، وہاں انسان جب دوبارہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے، وہاں موت نہیں ہوگی، ابدی زندگی وہ زندگی ہے۔ اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، تگودو کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے مرضی کے مطابق نہیں، اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر کوئی اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق کوئی دین اختیار کرنا چاہے یا دین میں کوئی ایسا چیز پیدا کریں یا نکالیں تو اللہ ہرگز اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے دین آپ پہ مکمل ہو گیا تو آپ کی دین کو چھوڑ کے کسی اور دین کی تلاش کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا اس کے سارے اعمال برباد ہوں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد حفاظت کتاب، قرآن مجید یہ سب سے بڑا معجزہ والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مقابلے میں کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، تو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ ابھی آپ دیکھو 1400 سے بھی زیادہ عرصہ گزرے ہیں، مگر اس میں کہیں زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر یعنی ذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اس لیے لوگوں کے کوشش کے باوجود بھی اس میں کہیں زیر و زبر کا بھی فرق آنے نہیں دیا۔ تو حفاظت تین طرح سے ہیں، ایک عہد نبوی یا دور نبوی، دوسرا عہد صدیقی یا دور صدیقی، تیسرا دور عثمانی یا عہد عثمانی۔ آپ دور نبوی میں قرآن کی کس طرح حفاظت کی؟ جو ہی وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو، جو وحی لکھنے والے تھے ان کو بلواتے تھے، ان سے لکھوا کے کسی چیز پہ محفوظ کر لیتے۔ اس طرح 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدینی زندگی، 23 سالوں میں اللہ نے قرآن کو مکمل کر دیا نزول کر کے آپ پہ۔ تو جو کاتبین وحی تھے ان کو قرآن ویسے بھی لکھتے لکھتے زبانی یاد ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن خود بخود یاد ہو گئے۔ اللہ نے کہا میں تیری دماغ پہ دل و دماغ پہ خود بٹھا دوں گا۔ تو اس طرح آپ کو قرآن زبانی یاد ہو گئے۔ ازواج مطہرات صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کو قرآن زبانی یاد ہو گئے، اہل بیت میں سے بہت سے لوگوں کو قرآن زبانی یاد ہو گئے۔ اس طرح صحابہ میں سے اکثر کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا اور تحریری شکل میں بھی قرآن کو محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد دور صدیقی آ جاتا ہے، یہ آپ نے 9 کی اسلامیات میں بھی پڑھ لی ہے، دوبارہ میں اس کی ریویژن کر لیتا ہوں کہ عہد صدیقی میں جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے نکلے ہیں، ان میں سب سے جو مشہور ہے مسیلمہ کذاب، یہ یمن کا رہنے والا تھا اور سب سے طاقتور تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے فوج بھیج دی، صحابہ بھیج دی، تو وہاں جنگ یمامہ پیش آ جاتا ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 700 کے قریب مسلمان شہید ہو جاتا، ان میں 70 حفاظ قرآن تھے، حافظ قرآن، تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا
اے ابوبکر اسی طرح اگر ہم ان کو جنگ میں دھکیلتے رہیں گے ایک نہ ایک دن حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے، لہذا آپ جو منتشر پیجز ہیں قرآن کے ان کو یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دیں۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو انکار کر دیا، جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں نہیں کر سکتا، مگر حضرت عمر کے اصرار پہ تاکید پہ آپ نے آخر میں وہ کام کر لیا اور زید بن ثابت کی ذمہ لگا دی۔ کس کی ذمہ لگا دی؟ زید بن ثابت، ان کی ذمہ لگا دی۔ انہوں نے مختلف جگہوں سے جو اوراق ہے ان سب کو جمع کر دی، پھر ان کو دے کے آپ نے الگ ورقے پہ اتار کے وہ قرآن کی شکل دے دی سی کے۔ اس طرح قرآن صحیفے کی شکل میں کتاب کی شکل میں محفوظ کر دیا، اور اس عظیم کام کو کس نے کر دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر دیا۔ اس کے بعد فتوحات حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو حضرت عمر کے دور میں قرآن پہ کوئی کام نہیں ہوا، البتہ فتوحات پہ بہت توجہ دی، اور عرب سے نکل کر عجب کے بہت زیادہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ جس طرح علامہ اقبال کہتا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، تو اتنے وسعت پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو ان کے لیے تعلیمات چاہیے۔ تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کتاب کے متعدد نسخے، اگر اس میں اور بھی باتیں ہیں وہ ضرورت نہیں ہے، متعدد نسخے تیار کروا کے مختلف گورنر کو بھیج دی اور انہیں بتا دیا اسی قرآن کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے دیں۔ تو اس طرح قرآنی تعلیمات عربوں سے نکل کر عجموں کے سینے میں بھی داخل ہو گئے۔ تو عجمی لوگ جو نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے، بڑے شوق سے ارمان سے انہوں نے اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا، یاد کر لیا۔ اب اس وقت دیکھیں جتنے جو عجمی حافظ قرآن ہیں اتنا آپ عرب لوگوں کو نہیں پائیں گے۔ تو اس وقت لاکھوں کے تعداد میں حافظ قرآن ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، تو قرآن کو مٹانا اب کسی کے بس میں نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیا۔ آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، ایک بدوی دیہاتی شخص قرآن لینے کے لیے ایک کتب فروش کے پاس پہنچے، اس نے قرآن اٹھا لی اور اس کی پہلی نظر سورۃ لہب پہ پڑ گئے۔ سورۃ لہب میں ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب۔ حمالۃ الحطب قرآن میں یہ ہے، اس کی جگہ پہ حمالۃ الخشب لکھا ہوا تھا، حمالۃ الخشب لکھا ہوا تھا۔ تو حطب کا معنی بھی وہی ہے اور خشب کا معنی بھی وہی ہے، مگر لفظ میں تحریف کیا تھا، یہاں حطب کی جگہ پہ خشب لکھا۔ تو وہ بدوی جو کتاب لینے کے لیے آیا تھا، قرآن لینے کے لیے، اس کتب فروش کو دکھا دیا یہاں تو حطب ہے، حطب ہونا چاہیے، یہاں خشب لکھا ہوا ہے۔ اس نے بھی دیکھا تو واقعی یہاں تو حطب ہونا چاہیے، خشب باقی کتابوں میں دیکھا سب میں خشب لکھا ہوا تھا۔ تو کیا کیا، وہ ساری کتاب قرآن مجید کو ایک جگہ پہ ضبط کر کے محفوظ کر لیا اور اس یہودی کمپنی سے قرآن لینے پہ پابندی لگا دی۔ اس طرح ایک انسان کے ذریعے ایک لفظ کی کس طرح اللہ نے حفاظت کرا دی۔ تو اللہ کامل قدرت والے نے اس لفظ کی حفاظت کر کے قرآن کی مکمل طور پہ حفاظت کر لی۔ تو اس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں جبریل امین آ کے اللہ کے رسول سے ہر رمضان میں ایک دفعہ قرآن سن لیتے تھے، اور آپ کی رحلت کے وقت بعض لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ، بعض لوگ کہتے ہیں 2 دفعہ آپ سے قرآن زبانی سن لیا۔ اور اسی طرح حفاظ قرآن رمضان کے مہینے میں آگے قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور پیچھے مستمع سننے والا اسے
سن لیتا ہے. کہیں کوئی غلطی ہو جائے بھی اللہ نے حفاظت قرآن کا بندوبست کر رکھا ہے. لہذا قرآن میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کسی بھی انسان کے پاس میں نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے. اس کے بعد 5واں نمبر پہ سنت نبوی کی حفاظت. سنت یہ قرآن کا شارح ہے. کہیں قرآن مجملاً ذکر ہے تو کہیں مفصلاً ذکر ہے. تو جہاں مجمل ذکر ہے اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو. تو قرآن میں نماز کے جو اوقات ہے 5 یہ کہیں ذکر نہیں ہے. پھر فرائض زکوٰۃ یعنی نماز کے رکعت کی تعداد ہے وہ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو یہ ذکر ان کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح زکوٰۃ کا لفظ ہے، کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی شرح مقدار کیا ہے، اچھا کب لی جاتی ہے، اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح ہیں. لہٰذا آپ کی بات بھی اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے. کس طرح ہر دور میں محدثین کرام پیدا ہو گئے ہیں. جس طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے صحاح ستہ، امام بخاری، امام مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سارے کے سارے صحاح ستہ کی شکل میں ہمارے پاس ہیں. ان لوگوں نے ان احادیث پہ بہت بڑا کام کر دیا، اور اس میں جو صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، منقطع ہے، معضل ہے، مرفوع ہے، مرسل ہے، ان کی الگ الگ چھان بین کر کے وہ لکھ دیا ہے. چنانچہ امام بخاری لاکھوں کے تعداد میں احادیث جمع کرنے کے بعد 6000 کچھ احادیثیں کو صحیح قرار دے کے اس کو اپنی کتاب میں لکھ دی. اسی طرح امام مسلم نے بھی شروط باندھ کے جو صحیح احادیث تھے وہ لکھ دیے، اور جو صحیح نہیں تھے اس کو الگ کر دیا گیا. تو ہر دور میں محدثین نے احادیث رسول کو جمع کرنے پہ لگے رہے، اور ان کو جمع کر کے کتاب کی شکل دے کے آپ کے احادیث کو کتاب میں محفوظ کر دیا. اس طرح عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آخری عوام 99 ہجری میں دیکھا کبار صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ نے ہر علاقے کی جو امیر تھے ان کو حکم دے دیا جس جس جگہ پہ جہاں جہاں صحابہ موجود ہے ان کے پاس جا کر احادیث کو تحریری شکل میں لائے. چنانچہ وہاں سے تحریری شکل میں لانے کا بندوبست بھی یہ تابعین اور تبع تابعین نے کر دیا ہے. اس طرح بہت زیادہ محدثین نے احادیث کو جمع کرنے کا کام کر دیا ہے. اس کے بعد جامعیت، پہلے انبیاء کی رسالات اور آپ کی تعلیمات مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے اور مخصوص باتیں موجود پائی جاتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ساری تعلیمات جو انبیاء سابقہ کی تعلیمات ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تا قیامت تک ذرا زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے. اس لیے آپ کی تعلیمات جو ہے جامع ہیں، اور آپ پہ نازل شدہ کتاب قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے. اس کے بعد ہماگیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف نظری نہیں ہے بلکہ آپ نے کہنے کے ساتھ ساتھ عملاً کر کے دکھا دیا. جس طرح کی حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح تم نماز پڑھ لو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لی. تو آپ نے عملاً نماز کر کے صحابہ کرام کو دکھایا، پھر حکم دے اسی طرح نماز پڑھ لینا. تو یہ کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات صرف نظری نہیں ہے کہ آپ کہہ کے چھوڑ دیا، نہیں بلکہ خود اس پر عمل کر کے دکھا دیا. قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ تم وہ بات لوگوں کو کیوں بتا دیتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. لما تقولون ما لا تفعلون،
وہ بات کیوں بتاتے تو لوگوں کو جس پر خود عمل نہیں کرتے، تو خود عمل کر کے دکھائیں، پھر لوگوں کو اس تعلیمات پہ بلائیں، تو وہ تعلیمات مؤثر کن ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں خود عمل نہ کریں، لوگوں کو بلانے کی کوشش کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ تعلیمات مؤثر کن نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کی تعلیمات یہ انسان کی ہر پہلو کے بارے میں، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، جہاد ہو، اچھا پردے کا حکم ہو، ساری چیزوں، حدود ہو، آرڈیننس ہو، ان سب کے بارے میں، معیشت ہو، معاشرت ہو، سب کے بارے میں آپ ہی کی تعلیمات سے رہنمائی مل جاتی، لہٰذا آپ کی تعلیمات ہمہ گیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں یہ سورہ احزاب میں بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو کثرت سے یاد کر لے اور آخرت پہ ان کا 100% یقین ہو، یعنی ایک نہ ایک دن یہ دنیا فانی ہونا ہے اور عالم آخرت دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب کتاب لے کے جزا نیکوکاروں کو اللہ جنت کی شکل میں اور بدکار کو جہنم کی شکل میں سزا دے دیں گے اور ان کو جزا دے دیں گے، اور جو جنت میں جائے گا کبھی بھی واپسی کا خواہش کبھی نہیں کرے گا۔ البتہ ایک طبقے کے لوگ کرے گا، وہ شہید ہے، شہید تمنا کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ کیوں؟ کہتا ہے شہید کو تو نے جو نعمتیں عطا کر رکھا، ان نعمتوں کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ 1000 بار تیرے راستے میں لڑوں اور 1000 بار شہید ہو جاؤں۔ تو کیا ہے کہ انسان کو جو ہر طبقے کے لوگ ہیں ان کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے ہمیں تعلیمات مل جاتے ہیں، اور زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، یہاں تک کہ قضاء حاجات کے طریقے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو انسان کو ضرورت آپ نے نہ بتایا ہو۔ یہ اس کے بعد ختم نبوت، آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں، آپ کی بات کوئی نبی تا قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں بتا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کسی کا باپ بن کر نہیں آیا، وہ تو اللہ کا رسول اور آخری رسول بن کر آیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کی تعلیمات میں تا قیامت تک ضرورت زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنما مل جاتے ہیں، لہٰذا کسی نبی کی ضرورت نہیں اور کسی نبی کی تعلیمات کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے تمام انبیاء نے ایک عالیشان محل تعمیر کر دی، ایک جگہ خالی رکھا، میں نے اس خالی جگہ کو پور کر کے مکمل کر دیا محل کو۔ جب عمارت مکمل ہو جائے، محل مکمل ہو جائے تو کسی انجینئر کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح دین مکمل ہو جائے تو کسی نبی کی اب ضرورت نہیں پڑتے ہیں۔ لہٰذا آپ آخری نبی ہے اور آپ کی تعلیمات تا قیامت تک قابل عمل ہے۔ آپ ہی کی تعلیمات سے تمام انس اور جن کے لیے رہنمائی مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اجماع صحابہ، قرآن سے آپ نے دلیل پڑھ لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سنت سے انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اور اسی طرح ابھی جو میں نے ذکر کیا ہے محل کی تعمیر کے بارے میں، یہ اجماع صحابہ، جتنے بھی جو صحابہ آئے جنہوں نے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، مالک بن نویرہ، ان جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سب کے خلاف جہاد کے اعلان کا اتفاقیہ طور پہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کہ وہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور سب کا سر قلم کر دیا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب اسی میں سب سے مشہور ہے، جس کو حدیقۃ الموت میں وحشی نے قتل کر دیا ہے۔ لہٰذا
تمام صحابہ اور اس وقت امت محمدیہ کے ہر فرد اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اس کی سزا اس کا سر قلم کرنا ہے، کیونکہ یہ مرتد ہے۔ اور آخری جو ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، آپ کی کتاب میں اضافہ کر لیں، یہ کتاب میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھیں، آپ سے پہلے کسی نبی کا نام اللہ نے اپنے کلمے میں شامل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے میں شامل کر کے آپ کے درجات کو بہت بلند پہنچا دی، اور ایسے جگہ پہ آپ کو پہنچا دی جہاں مقرب فرشتے بھی نہیں پہنچے۔ معراج کے واقعہ آپ دیکھیں، بیت المعمور پہنچتے ہیں، وہیں سے پھر جبریل امین کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلا رب کے پاس جائیں، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انبیاء میں سب سے بالا درجہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح معراج میں جاتے وقت جب بیت المقدس میں آپ کو اتارا گیا، وہاں تمام انبیاء کے ارواح سب باندھ کے کھڑے تھے اور وہاں امامت کرنی تھی۔ ہر کوئی اس بات کے انتظار میں تو شاید مجھے آگے بھیج دیں، مجھے آگے بھیج دیں۔ اتنے میں جبریل امین آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کہا آپ انبیاء کی امامت کر لیں۔ تو وہاں انبیاء کی امامت کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کو دیا گیا، اور قیامت کے دن تمام انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، اور وہیں سے آپ کو جو ہے شرف اور مقام اللہ یعنی عطا کرے گا، بلند کرے گا، آپ کی درجات سب سے زیادہ بلند اور بالا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیات میں ہے، اور اہم ترین خصوصیات میں یہ شامل ہیں۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ہی بس کر لیتے ہیں، تو آئندہ انشاءاللہ اگلا سبق ہم آپ کو دے دیں گے۔ جو کچھ آپ نے پڑھ لی ہے ان کی عبارات کی بھی کتاب سے ریڈنگ کر لیں، کوئی چیز آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور آیات جو بیچ بیچ میں سارے آیات تو یہاں پہ لکھ نہیں سکتے، ان کے ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ کبھی بورڈ میں 2 نمبر کے آیات کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے، کبھی ترجمہ کے پہلا حصہ اور آخری حصہ دے کے بیچ کو مکمل کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا کوئی بھی چیز آپ نہ چھوڑیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔